بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ حضور والا، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب زارا قتل کیس میں کچھ چونکا دینے والی نئی اپڈیٹ سامنے آئی ہے۔ پہلی تو جو وجہ ابھی تک بتائی جا رہی تھی زارا کو مارنے کی، زارا کی بے دردی کے ساتھ ٹکڑے کرنے کی، یہ وحشیانہ ظلم کرنے کی جو وجہ بتائی جا رہی تھی، وہ تو وجہ ہی نہیں ہے۔ وجہ تو کچھ اور ہے، جو کہ خود سغرا نے گرفتاری کے بعد پہلی بار بتائی ہے کہ اس نے سغرا اس سارے معاملے کی ماسٹر مائنڈ ہے۔ سغرا کے کہنے پر زارا کو نہ صرف قتل کیا گیا، اس کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے اور اس کو بڑا وحشیانہ طریقے سے پھینکا گیا، اس کے سر کو جلایا گیا۔ یہی سغرا نے گرفتاری کے بعد جو اس کے قتل کی وجہ بیان کی، آپ سنیں گے یقین جانیے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ دوسری بڑی خبر جو ابھی تک لوگ بات کر رہے تھے کہ یہ جو زارا تھی یہ پریگننٹ نہیں تھی، اب اس کی جو خالہ ہے نا، انہوں نے پہلے یہ انکشاف کر دیا کہ جناب یہ تو 2 سے 3 مہینے کی حاملہ تھی، اور یہ بات یوزلی طور پر گھر کی خواتین کو بتائی جاتی ہے، مردوں کو نہیں بتائی جاتی۔ اس لیے زارا کے والد کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کی جو بیٹی ہے وہ حاملہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو خالہ ہے انہوں نے بتایا کہ مجھ سے زارا نے یہ ڈسکس کیا تھا، یہ بیان کیا تھا کہ وہ دوبارہ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ ایک خبر تو یہ ہو جائے گی، اور دوسرا اس کیس کے 2 جو ملزمان ہیں ان کو باقاعدہ طور پر بری کر دیا گیا۔ پولیس اپنا چالان مکمل کر رہی ہے۔ اب اس چالان کے اندر کیا کیا چیزیں لگائی گئی ہیں، اور میں بھی قدیر کے جو سسر ہیں یعنی زارا کے جو والد ہیں شبیر صاحب، ان کا انٹرویو سن رہا تھا، انہوں نے ایک بار پھر سے قدیر کو شامل تفتیش کرنے کی بات کر دی۔ ان تمام چیزوں پر آج کے ویڈیو میں ذرا ڈیٹیل میں بات کریں۔ پہلے ذرا سغرا کی بات کر لیتے ہیں۔ سغرا نے گرفتاری کے بعد جو پولیس کو یوزلی یورپ ہو گیا، یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، یہاں پر جب بھی پولیس کے سامنے کوئی ملزم موجود ہوتا ہے اور وہ اپنا اعترافی بیان دے رہا ہوتا ہے، اس کو انٹرویو کہا جاتا ہے، اور اب یہاں بھی یہ ٹرمنالوجی استعمال ہونے لگ گئی ہے۔ سغرا نے جو اپنا انٹرویو دیا ہے کہ میں نے کیوں مارا، کس مقصد کے لیے مارا، کس طریقے سے مارا، یہ سب کو پتا ہے۔ یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پیسے کا مسئلہ تھا؟ پیسے تو 70,000 روپے وہ سغرا کے اکاؤنٹ میں پہلے بھی ڈلواتا تھا۔ میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا تھا یہ پیسے کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، اپنے عمل کو جسٹیفائی کروایا جا رہا ہے۔ اور یہی سوال جب پولیس نے ان کے سامنے رکھا کہ ہر مہینے تو 70,000 روپے تمہارے اکاؤنٹ میں آتے تھے، اور کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ تمہارا کوئی خرچہ نہیں ہے، 70,000 روپے آ تو رہا ہے، پھر تم نے اس کی وجہ سے اپنی بہو کو اتنی بے دردی سے کیوں مارا؟ یہ جو قتل ہوا ہے نا، یہ جو جسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں، یہ مارنا نہیں ہے، یہ وحشیانہ بدلہ ہے۔ یہ اپنے جو کہتے ہیں نا نفس کی تسکین، جو آپ کی شیطانیت ہوتی ہے، آپ کی جو فرعونیت ہوتی ہے، اس کی تسکین کے لیے اس کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے تھے۔ سغرا نے اپنے انٹرویو کے اندر یہ بتایا کہ میرا بیٹا مجھ سے کافی بات کرتا تھا، ہر چیز کو ڈسکس کرتا تھا، آج سے نہیں طویل عرصے سے، کیونکہ وہ سعودی عرب کے اندر موجود تھا۔ تو انہوں نے کہا شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی وہ مجھے پراپر ٹائم دیا کرتا تھا، بات کرتا تھا، دن میں کئی بار مجھے فون کیا کرتا تھا، لیکن کچھ عرصے سے وہ صرف اور صرف زارا کو فون کیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ مجھے بھی اگر کوئی میسج دلوانا ہوتا تھا تو وہ مجھے فون کر کے نہیں کہتا تھا، بلکہ زارا کو میسج کرتا تھا یا فون کرتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ میسج میری والدہ کو دے دینا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان گیپ آنا شروع ہو گیا۔ میں جب اپنے بیٹے کو کال کرتی تھی تو وہ مجھ سے زیادہ دیر تک بات نہیں کرتا تھا، اور زارا جب بھی اپنے شوہر کو قدیر کو کال کرتی تھی تو وہ دیر تک ڈیٹیل میں اس سے بات کیا کرتا تھا۔ یہاں سے ان کے درمیان جو ہے نا وہ ایک نفرت، ایک آگ، ایک حسد، یہ تمام چیزیں پنپنا شروع ہوئیں۔ سغرا کو لگنے لگا کہ بھائی اس کا بیٹا اس کے ہاتھ سے نکل گیا، ساری چیزیں اپنی بیوی کے لیے کر رہا ہے۔ اچھا یہاں میں ایک بات ضرور مینشن کروں گا، گھر کے اندر ایک خاتون ہوتی ہے، ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتی ہے۔ بیٹے کی شادی کر دیتے ہیں، بہو آ جاتی ہے، اور بیٹی کی بھی شادی کر دیتے ہیں، گھر میں وہ سے رخصت ہو جاتی ہے اور داماد بھی آ جاتا ہے۔ اب ان کے پاس داماد بھی ہے اور بہو بھی ہے۔ اگر بیٹا بہو کو لے کے باہر کھانا کھانے کے لیے جائے گا تو ساس کا منہ بن جائے گا، لیکن اگر ان کی بیٹی کو ان کا داماد کھانا کھانے کے لیے باہر لے کے جائے گا تو وہ ماں خوش ہو جائے گی۔ یار یہ کس طرح کا دوہرا رویہ ہے، دوہرا معیار ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی کھلی تصویر ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس نے بتایا کہ جناب یہ اصل معاملہ کہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، کافی دیر تک مجھ سے ڈسکشن نہیں کرتا تھا، اپنے مسائل مجھ سے ڈسکس نہیں کرتا تھا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج نہیں تو کل
یہ مجھ سے بالکل ہی لا تعلق ہو جائے گا، قطع تعلق ہو جائے گا، اور میری جو بہو ہے نا اس نے میرے بیٹے کو بالکل اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، اپنے جسے آپ کہتے ہیں نا کہ اپنی انگلیوں پر نچا رہی ہے۔ یہ وجہ تھی کہ میں نے اپنی بہو کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، پہلی وجہ تو یہ۔ اب اس کی جو خالہ ہیں زارا کی، وہ یہ بیان کر رہی ہیں کہ جناب یہ تو 2 سے 3 مہینے کی حاملہ تھی، اور وہ 2 سے 3 مہینے کی جو حاملہ ہوتے ہیں اس میں بچے کا دل بن جاتا ہے اور اس کی جسامت نہیں ہوتی، اور نہ ہی جو خاتون ہوتی ہیں، جو حاملہ خاتون ہوتی ہیں، ان کی جسامت میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی آتی ہے، یعنی ان کا پیٹ بھی نہیں نکلتا، تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوتی، ویٹ بھی انہوں نے پٹ آن نہیں کیا ہوا ہوتا۔ انیشیل سٹیج ہوتی ہے لیکن کافی کریٹیکل سٹیج ہوتی ہے، کہتے ہیں انیشیل اور آخری کی سٹیج کافی زیادہ کریٹیکل ہوتی ہے۔ ان کی خالہ نے کہا میں اس بات کی گواہ ہوں کہ زارا نے مجھ سے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ میں دوبارہ سے ماں بننے والی ہوں۔ اب یہ دوسرا بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو قتل ہو گیا، دوسرا قتل کا بھی کیس ان لوگوں پر بن سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کیس کے اندر 3 لوگوں کو اب باقاعدہ طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ یہ مرکزی ملزمان ہیں۔ نوید جس نے کسائی کا کام کردار ادا کیا، ٹکڑے کیے، ٹکڑے کر کر کے یاسمین کو اور سغرا کو دیتا رہا، وہ اس کے جسم کے ٹکڑوں کو دھو دھو کے بوری کے اندر ڈالتے رہے۔ ایک نوید، ایک یاسمین اور ایک سغرا، یہ مرکزی کردار ہے۔ عبداللہ جو کہ یاسمین کا بیٹا ہے، یہ وہاں پر موجود تھا، اس نے معاونت ضرور کی، اس نے ان کی مدد ضرور کی، لیکن نہ ہی یہ منصوبہ بندی میں شامل تھا اور نہ ہی اس نے کسی قسم کا جرم کیا تھا۔ ہاں اگر یہ جرم نہیں کرتا یہ والا تو شاید اس کی زندگی کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے تھے۔ آپ سب سمجھتے ہیں نا کہ پھر اس کی بھی مشکلات ہوتی کہ تم یا تو ہمارے رازدار بن جاؤ یا تمہارے ساتھ بھی کچھ الٹا سیدھا ہو سکتا ہے۔ تو اس کو انہوں نے فی الحال کلین چٹ دی ہوئی ہے کہ اس نے کسی قسم کا کوئی جرم نہیں کیا، ہاں لاش کو ٹھکانے لگانے میں اس کا کردار تھا۔ ساتھ ساتھ جو صبا ہے اور صبا کا جو بیٹا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ چیزیں نکل کر سامنے آئی تھیں، لیکن پولیس نے فی الحال ان کو کہہ دیا ہے کہ یہ شک کے دائرے سے باہر ہے، مطلب ان پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ اب آخر میں ذرا بات کریں گے، میں بھی ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا قدیر کے سسر کا، یعنی شبیر صاحب کا۔ شبیر صاحب ہر بندے سے بات کر رہے ہیں، جو ان سے انٹرویو کی بات کرتا ہے وہ بات کر لیتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا واقعی میں قدیر کی دوسری شادی؟ انہوں نے کہا یار مجھے تو علم نہیں ہے اس چیز کا۔ ایک ہوتا ہے کانفیڈنٹلی کہہ دینا نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے درمیان اختلافات کوئی نہیں ہے، لیکن ہاں اگر میرے داماد نے اپنی والدہ اور اپنی بہن کو معاف کیا تو پھر شاید اختلافات شروع ہو جائیں، اور کچھ بعید نہیں ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو لگتا ہے، دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ معاف کر دے گا؟ تو انہوں نے کہا میں اس پر کچھ کہہ نہیں سکتا۔ یعنی وہ بندہ اپنے داماد کو لے کے شیور نہیں ہے تو اس کا اندازہ ہوگا نا کہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اپنی والدہ اپنی بہن کے لیے کوئی نہ کوئی گنجائش موجود ہے۔ پھر ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل شامل تفتیش کرنا چاہیے، کیونکہ پولیس کو انویسٹیگیشن کرنی ہے، اور اگر مجھے بھی شامل تفتیش کرتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ خیر یہ اپڈیٹس آئی ہیں اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ سب کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔